اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پر خوش آمدید۔ آج ہمارا علم الصرف کا 9واں سبق ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے فصل نمبر 3، نفی تاکید با لن و نفی جہد با لم کی گردان۔ لیکن یہاں پہ تو پہلے انہوں نے گردان دے دی ہے، میں آپ کو پہلے اس کا قاعدہ بتاؤں گی، پھر اس کے بعد ہم گردان کو پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں قاعدے کی طرف۔ یہ ہوتا سیم مضارع کی طرح ہے، اسی لیے مطلب ملتے جلتے ہیں۔ اگر ہم ایک گردان کو پکا پکا کر لینا، پھر اس میں تھوڑی تھوڑی سی چینجنگز کر کر کے ہم نئے سیغے بناتے جاتے ہیں۔ قاعدہ ہے جی، لن مضارع مثبت کے شروع میں لاؤ اور واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور متکلم کے دونوں سیغوں میں آخری حرف پر بجائے پیش کے زبر دے دو۔ یعنی مضارع کی گردان میں آخری حرف پر جن کے آخری حرف پر پیش تھا اس کو کیا کر دینا ہے، ہم نے زبر میں بدل دینا ہے، ان حروف کو زبر دے دینی ہے۔ جیسے یفعلو تھا تو لن لگنے کے بعد بن جائے گا یہ لن یفعلا، علا بن جائے گا، لام کے اوپر زبر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ جون سے سیغے انہوں نے بتائے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور متکلم۔ اس کے بعد ہے 7 سیغوں میں سے نون اعرابی گرا دو اور 2 سیغوں میں جمع مؤنث کے نون کو رہنے دو۔ اب دیکھیں 7 سیغے ایسے ہیں جن کے اندر نون اعرابی آتا ہے، جیسے یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، ٹھیک ہے۔ اب لانی، لونا، نا اور نی آ رہا ہے نا ان میں آخر میں، تو ان کا ہم نے کیا کرنا ہے، نون اعرابی جو ہے، اعرابی نون وہ ہوتا ہے جس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو، تو وہ نون ہم نے ہٹا دینا ہے، ختم کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا بن جائے گا، لن یفعل، لن یفعلا، لن یفعلو۔ اب دیکھیں یہ یوں نہیں بنا کہ لن یفعلانی، لن یفعلونا، نہیں، بلکہ یہ چینج ہو گیا، لن یفعلا نون ختم ہو گیا، لن یفعلا، لن یفعلو۔ اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے، ایسے جتنے بھی سیغے ہیں 7 سیغے ہیں جن میں سے ہم نے نون کو ہٹا دینا ہے، لیکن جو جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا سیغہ ہے اس کے اندر ہم نے نون رہنے دینا ہے، اور وہ کون سا ہے، جیسے لن یفعلنا، لن تفعلنا، ٹھیک ہے۔ یہ بن جائے گا، یہ والے سیغے جو ہیں ان کا نون نہیں ہٹانا، باقی جو جہاں پہ بھی ان کا نون نظر آئے وہ آپ نے ہٹا دینا ہے، ختم کر دینا ہے بالکل ہی۔ تو جب ہم ایسا کر لیں گے تو کیا ہوگا، بحث نفی تاکید با لن بن جائے گی۔ لن فعل مضارع کو خالص مستقبل کے معنی کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں فعل مضارع میں ہم موجودہ زمانے اور آنے والے زمانے دونوں کا مطلب لیتے ہیں، لیکن جب مضارع کی گردان کے ساتھ لن لگا دیا جائے تو وہ کیا ہوگا، اس کا مطلب ٹوٹلی مستقبل میں لیا جائے گا، آنے والے زمانے کا ترجمہ کیا جائے گا۔ جب گردان کو پڑھ لیتے ہیں ایک بار، گردان میں ہے جی، اب دیکھیں لن یفعل، لام کے اوپر انہوں نے زبر دے دیے، پھر نیکسٹ ہے لن یفعلا۔ اب دیکھیں یفعلانی نہیں ہے، لن یفعلا، نون اس کے اندر سے ہٹا دیا گیا ہے، اس سیغے کے اندر سے نون ہٹا دیا گیا ہے، لن یفعلا۔ اب آگے ہے لن یفعلو، اس کے اندر سے بھی نون کو ہٹا دیا گیا ہے، پھر آگے ہے لن تفعلا، پھر لن تفعلا، اس میں سے بھی نون کو ہٹا دیا گیا ہے، لن یفعلنا۔ اس میں کیا کرنا ہے ہمیں، اس میں ہمیں اس کے اندر ہم نے نون کو رہنے دینا ہے، جمع مؤنث غائب کے سیغے کے اندر ہم نے نون کو رہنے دینا ہے۔ نیکسٹ ہے لن تفعلا، پھر اس کے اوپر زبر دی ہوئی ہے آخری حرف پہ، لن تفعلا۔ اب اس کا نون کیا کیا ہے انہوں نے، کٹ کر دیا، اس کے ساتھ نون تھا۔ اب نیکسٹ ہے ہمارا لن تفعلو، اس کے اندر سے بھی نون غائب ہے، لن تفعلی۔ اب نیکسٹ ہے لن تفعلا، اس کے اندر سے بھی نون غائب ہے، لن تفعلنا۔ یہ کیا ہے جی، یہ وہ والا سیغہ ہے جس میں ہم نے نون کو رہنے دینا ہے، جمع مؤنث کا سیغہ ہے، حاضر کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے نیکسٹ ہے جو ہمارا، وہ ہے لن افعلا۔ اب دیکھیں اس کے اندر لن لگنے کے بعد کیا ہوا ہے، لام کے اوپر زبر کی بجائے
پیش کی بجائے زبر آ گیا ہے یہ، ٹھیک ہے، اس میں یہ چینجنگ ہوئی ہے کہ لام کے اوپر پیش کی بجائے مضارع میں پیش ہوتا ہے، اس میں زبر آ گئی ہے۔ اب لن نفعل، اس میں بھی سیم یہی بات ہے کہ لام کے اوپر زبر آ گئی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سارا کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم مجہول کی گردان بنائیں گے، سیم ٹو سیم اسی طرح جیسے ہم نے بحث، نفی، تاکید، بلند، در، فعل، مستقبل، معروف کی گردان بنائی تھی، اسی طریقے سے ہم مستقبل مجہول کی گردان بنائیں گے۔ صرف تبدیلی کیا ہوگی، جو پہلا حرف ہے یا کے اوپر ہم نے پیش دے دینی ہے، باقی سارا کچھ سیم ٹو سیم ہوگا۔ جیسے لن یفعل، لن یفعل، لن یفعلوا، لن تفعل، لن تفعل، لن یفعلنا، لن تفعل، لن تفعل، لن تفعلوا، لن تفعلی، لن تفعل، لن تفعلنا، لن افعل، لن نفعل۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری مجہول کی گردان ہے۔ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ ہرگز نہیں کے مطلب میں آتا ہے، لیکن آتا مستقبل کے معنی میں ہے کہ ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، ہرگز نہیں کرے گی وہ ایک عورت، ہرگز نہیں کریں گے وہ دو مرد، ہرگز نہیں کریں گے وہ سب، مطلب یہاں پہ ٹوٹلی انکار آ جاتا ہے، ٹوٹلی منع کرنا، جیسے ہم کسی چیز پہ زور دے کے منع کرتے ہیں، تو یہ اس معنی میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔